یہاں تک بات ہو گئی قبر سے اٹھائے جانا اور حشر کے میدان کی طرف سب کے سب لوگوں کا دوڑ لگانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں جمع کیوں کرے گا؟ سب کے سب ایک ہی جگہ پر جمع کیوں کر رہا ہے اللہ؟ زمین کو اللہ نے چٹیل بنا دیا ان کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اللہ نے جب تک چاہا انہیں مردہ رکھا، اور اللہ نے آسمان بھی بدل دیا، زمین بھی بدل دی، زمین کو چٹیل بنا دیا۔ اتنا جب یہ سب مردہ ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے، سور پھونکے جانے کے بعد، اس وقفے میں اللہ ساری حشر کے میدان کی تیاری کر لے گا۔ سب کے سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی، یعنی اتنا بڑا حشر کا میدان بھی لگ چکا ہوگا کہ سب لوگ وہاں دوڑ کے آ کر بھاگ کے جمع ہو سکیں۔ اب یہ یہاں جمع ہوں گے اور اللہ رب العالمین پھر ان سے کہے گا کہ بتاؤ آج بادشاہ کون ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ این المتکبرون، آج متکبر کہاں ہیں، تکبر کرنے والے؟ این الجبارون، آج کا جبار کون ہے؟ آج کہاں ہے لوگوں پر غضبناک ہونے والے، غضب کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے؟ اللہ کہے گا آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی شہنشاہی ہے، کون ہے آج سب کا مالک؟ بڑے بڑے کھڑے ہوں گے مجرم، ظالم، اور اللہ انتہا درجے کا غضبناک ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر نبی یہ فرمائے گا واللہ آج سے پہلے نہ اللہ کبھی اتنا غضبناک ہوا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا جتنا آج کے دن اللہ غضبناک ہے۔ اللہ اتنا غضبناک ہوگا کیوں؟ دنیا کی زندگی میں جنہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، آج ہزاروں بندوں کے قاتل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے والے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو قتل کروانے والے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نبیوں کو تکلیف دینے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالنے والے آج رب کی ذات کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے اب تو کچھ نہیں کہا، دنیا کی زندگی میں تو ڈھیل دے رکھی، اور آج تو بڑے بڑے مجرم ابو جہل، ابو لہب جیسے بندے اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سب جمع، اور ان میں فرعون، قارون، نمرود سب کھڑے ہیں، اللہ کے باغی، بے نمازی، ظالم، مشرک، کافر، منافق سب جمع ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اللہ نے آج ان سے چن چن کے بدلہ لینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوئی اللہ دکھا دے گا انسان کو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی آج آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ حشر کا میدان لگنا شروع ہو رہا ہے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا۔ یہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، آسمان کے کناروں پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا، بڑے عظیم فرشتوں نے۔ یہ حشر کا میدان لگ رہا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، یعنی اب گواہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ تصور کرتے جائیں حشر کے میدان کا، ننگے بدن، ننگے جسم، کوئی کپڑا نہیں، زمین خالی، فرش بھی بالکل ننگا ہے، آسمان پر کوئی چھت نظر نہیں آ رہی، کچھ نہیں دکھ رہا، بس اللہ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ گواہ بھی اللہ نے جمع کر لیے ہیں، فرشتے بھی سیکیورٹی کے لیے کناروں پہ کھڑے ہیں۔ اللہ اپنے عرش سمیت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اللہ حساب کتاب کے لیے لوگوں کے سامنے آئے گی اللہ کی ذات۔ اور پھر اس کے بعد
کتابوں کی تقسیم ہوگی،